بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس چیپٹر کا دوسرا حصہ جو شارٹ کویسچن پر مشتمل ہے اس کو سالو کریں گے یا اس کو ڈسکس کریں گے۔ شارٹ کویسچن بھی آلموسٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ایم سی کیوز یا آبجیکٹیو کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک صحیح ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو مختصر جواب یا شارٹ کویسچن جو ہے اس میں ایک سنٹینس کے ذریعے کسی خاص ایونٹ کے بارے میں، نام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس میں آپ نے مختصر جواب دینا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کویسچن نمبر 1 ہے، ہارون رشید نے ولی عہدی کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ ظاہر ہے اس کا ایک سطر سے زیادہ، ایک لائن سے زیادہ پر جواب دینا پڑتا ہے۔ ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، امین و رشید تھے، مامون رشید اور قاسم۔ تو ہارون رشید نے ان کے درمیان اپنی سلطنت جو تھی وہ تقسیم کر دی۔ امین ملکہ زبیدہ سے تھا اور وہ اس کو خلیفہ یا جانشین بنانا چاہتی تھی۔ ہارون رشید نے اس کو ولی عہد بنایا اور اپنی ریاست کو 3 حصوں میں تینوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اچھا، اس دوسرا سوال ہے، ہارون رشید نے نیسیفور، یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے، نکفور یا نیسیفور اس کا یہاں پہ ہے، تو کہ خط کا جواب یہ رومی بازنٹائن یا رومی بادشاہ تھا جس نے دھمکی دی تھی ہارون رشید کو خط کے ذریعے۔ ہارون رشید نے اس کو جواب جو دیا وہ اسی خط کے دوسری طرف لکھ کر دیا کہ ہارون رشید کی طرف سے سگے روم کو، یعنی روم کے کتے کو، اور پھر اس نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ روم پر حملہ کر دیا اور اس کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس طرح نیسیفور یا نکفوس نے صلح کی درخواست کی جو ہارون رشید نے قبول کر لی، اور بہت بڑی رقم رومی بادشاہ نے ہارون رشید کو خراج کے طور پر دی۔ اچھا، تیسرا سوال ہے کہ ہارون رشید نے آل علی سے کیسا سلوک کیا؟ ہارون رشید نے آل علی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جو لوگ قید کیے گئے تھے ان پر سے پابندیاں اٹھا لی، اور جو لوگ نظر بند تھے بغداد میں یا دوسرے شہروں کے اندر ان کو رہا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو کسی بغاوت کے اندر، کسی بڑے یا کسی قتل کے اندر ملوث تھے۔
پھر ان کو ظاہر ان پر پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ وہ مدینہ نہیں آ جا سکتے، ان کو ان پر سے یہ پابندیاں ہٹا لی گئی۔ چوتھا کویشچن ہے، ہارون کے دور میں یمنی اور مصری خانہ جنگی کس جگہ ہوئی اور کتنا عرصہ رہی؟ ہارون کے دور میں یمنی اور مصری قبائل کے درمیان خانہ جنگی دمشقس یا دمشق میں شروع ہوئی، جو تقریباً 202 سال تک رہی، اور سندھ میں بھی اس کی بازگشت جو ہے وہ سنی گئی۔ ہارون رشید نے وہاں فوج بھیج کر اس کو ختم کیا۔ کویشچن نمبر 5، ہارون نے کیسے وفات پائی؟ ہارون کو انتڑیوں کا عارضہ تھا، دق تھا، جس کو آپ ٹی بی کہہ سکتے ہیں، یہ نامراد بیماری ہوتی ہے۔ رافع بن لیث کی بغاوت کو دبانے کے لیے وہ جا رہا تھا، تو راستے میں توس کے مقام پر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہیں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کویشچن نمبر 6، عہد ہارون میں علمی ترقی یا علمی فروغ میں کون کون سے لوگ نمایاں تھے جنہوں نے بڑا نام کمایا؟ اسماعی ہیں، امام شافعی ہیں، عبداللہ بن ادریس ہیں، عیسیٰ بن یونس، ابن سماک، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ابن سماک ہے، سفیان ثوری ہیں، ابن مقنع ہیں، اور مائک کے نام قابل ذکر ہیں۔ کویشچن نمبر 7 ہے، ہارون رشید کے دور میں وزیر صغیر کس کو کہا جاتا تھا؟ وزیر صغیر، یہاں پر صغیر نہیں ہے، وزیر صغیر کس کو کہا جاتا تھا؟ ہارون نے یحییٰ برمکی کو اپنا وزیر بنایا تھا اور اس کے بیٹے فضل برمکی کو وزیر بنایا، پھر اور اس کو وزیر صغیر کہا جانے لگا، فضل برمکی کو۔ پھر اس نے دوست جعفر کو وزیر بنایا تو لوگ اس کو وزیر صغیر کہتے تھے۔ 8 نمبر ہے، برامکا کو کس خلیفہ کے عہد میں عروج ملا اور کس کے عہد میں زوال آیا؟ برامکا ہارون رشید کے دور میں اپنے کمال کو پہنچا اور اسی دور میں، اسی خلیفہ کے دور میں ان کو زوال ہوا۔ یہ کویشچن نمبر 9 ہے، برامکا کے زوال کی سب سے بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے خلیفہ کی ناراضگی تھی اور ان کا غیر معمولی اقتدار تھا، وہ خلیفہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کی شان و شوکت جو تھی یہ بھی ان کے زوال کی سبب بنی۔ پھر اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، ملکہ زبیدہ کی ناراضگی بھی تھی ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے ان کے زوال کا سبب بنی۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو جی۔